اس کا علاج ہر وقت کرایا جائے اس کا علاج. روح اور جسم مریض ہو تو انسان ڈاکٹر کے پاس جائے, حکیم کے پاس جائے, معالج کے پاس جائے اور ماہر معالج کے پاس جائے. کیوں کہ نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان. اگر نیم ملا سے دین لیا تو پھر دین فی سبیل اللہ فساد بن جائے گا. اگر نیم حکیم کے پاس چلے گئے کہ نیم ڈاکٹر کے پاس حضورہ جو مدرسہ میں جا کے کچھ عرصہ لگا کے بعد جائے اس کو طالب علم نہیں کرتے, یا کسی میڈیکل کالج میں داخلہ لے کے اور پھر یہ کہے کہ میں بھی 2 سال مدرسہ میں رہا ہوں. توجہ نہیں کر رہے آپ بھائی, توجہ نہیں کر رہے. 2 سال مدرسہ میں پھر وہ یہ جتائے کہ 2 سال مدرسہ میں رہ کے بندہ عالم نہیں بنتا. پھر امت اطلاع میں شکار ہوا. اور پھر جب نیم یا حضورہ پڑا ہوا کامل نہ پڑے تو پھر وہ اختلاف کا سبب بن رہا ہے. اشارہ کر دو, وہ اختلاف کا سبب یہ بنتا ہے کہ وضو کے طریقے مختلف, نماز کے طریقے مختلف, قرار نہیں رہا, نکاح کے مسائل مختلف, طلاق کے مسائل مختلف. یہ نہیں پڑا ہوا, مدرسہ سے بھاگا ہوا. اچھا, جو مدرسہ میں نہ جائے وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جو مدرسہ جا کے کہیں بھاگ جائے. اچھا, آپ میں تھوڑا سا اس کو ناسب کو بدلتا ہوں. دیکھیں آپ کو جو شروع سے میڈیکل میں نہ جائے وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جو حضورہ میڈیکل پڑھ کے پھر لوگوں کے درمیان آ کے علاج ان کا کرنا شروع کر دیا. جیسا حکومت نے بھی ایسے محکمے بنائے ہیں جو جعلی ادویات بناتے ہیں, ان کو کنٹرول کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں. اس طرح جو جعلی حکیم ہوتے ہیں یا ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں کہ دیکھو اس کے پاس کوئی سند ہے کہ نہیں. جو فنا ہونے والے جسم کا علاج کرے اس کی تو سند چیک کی جائے, اس کی سند تو چیک کی جائے. اور جو آپ کی دین اور آخرت کو اس کو بغیر سند کے نہ اس کو دیکھا جائے کہ کس مدرسہ کا ہے, کس کی سند کیا ہے, آیا حضورہ ہے, نیم ہے, کامل ہے, صحیح پڑھا ہوا ہے, اس کے استاد نے اس کی توثیق کی ہے. ارے شکر منہ سے رکھنے میں کوئی شاگرد نہیں بنتا. تھوڑی توجہ کریں گے, میرے ساتھ دیں گے, میرا توجہ کریں گے آپ. یہ نہیں ہے, یہ طریقہ کہیں پر نہیں ہے. میری بات پہنچ رہی ہے, گھبرا نہیں ہے. روح کے مسائل جسم سے زیادہ حساس ہے. میں نے کیا کہا کہ جب جسم بیمار ہوا تو اللہ نے علم ایجاد کیا اور کچھ لوگوں نے اس علم کو حاصل کیا, اس کو کہتے ہیں علم الابدان. اب جدید جو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں ان کو بھی آپ استعمال کر کے دیکھ لیں. علم الابدان, تاکہ انسان کا بدن مریض ہو تو وہ علم الابدان پڑھ کے صحیح کامت ہو, وہ آئے اور آ کے لوگوں کا علاج کرے تاکہ لوگ توانا رہیں, تندرست رہیں. جو تندرست بندہ ہوتا ہے اس کی سوچ ٹھیک ہوتی ہے, اس کا فعل اچھا ہوتا ہے, اس کا عمل اچھا ہوتا ہے, معاشرے میں اس کا کردار اچھا ہوتا ہے. مریض انسان کا اس کا بدن مریض ہو تو وہ غافل ہو جاتا ہے, سب ہوتا ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جسم بیمار ہو, مریض ہو تو اللہ ڈاکٹروں کو پیدا کرے, حکیموں کا ایک گروہ تیار کرے اور معالج پیدا کرے, تو روح جس کو وہ کہتا ہے کل روح من امر ربی, میرا حبیب یسألونک عن الروح, یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں تو کہہ دیں گے میرا امر ہے. تو کیا اس کے علاج کے لیے کسی معالج کو, کسی حکیم کو, کسی ڈاکٹر کو وہ پیدا نہیں کرے گا؟ ارے اللہ ذات خدا پر کے واجب ہے کہ تیری روح مریض ہو تو اللہ ڈاکٹر بھی بنائے, حکیم بھی بنائے, معالج بھی پیدا کرے جو تیری روح کا علاج کرے. آپ بتائیں, یہ تو میں سمجھ آیا کہ ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے ڈاکٹر حکیم سے, یہ روح کے ڈاکٹر کون سے ہیں, یہ روح کے حکیم کون سے ہیں, یہ روح کے معالج کون سے ہیں.
یہ روح کے کون سے طبیب ہیں؟ یہ باطن کے طبیب کون ہیں؟ تو میرے محترم دوستوں، آپ کی حیرانی کو ختم کرنے کے لیے ایک میں جملہ کہتا ہوں، روح کے ڈاکٹروں میں سے، روح کے حکیموں میں سے، روح کے طبیبوں سے سب سے پہلے طبیب کا نام حضرت آدم صفی اللہ ہے۔ سب سے پہلا حکیم، یہ انبیاء کا سلسلہ، یہ سارا الہی ڈاکٹروں کا، الہی حکیموں کا، الہی طبیبوں کا یہ سلسلہ ہے جو آدم سے شروع ہوتا ہے، ابراہیم اور اسماعیل سے ہوتا ہوا، موسیٰ اور عیسیٰ سے ہوتا ہوا ختم رسالت تک پہنچا۔ یہ الہی حکیم جو انسان کی روح مریض ہو جائے، انسان کی روح مردہ ہو جائے، کسی امراض، کسی مرض کا شکار ہو جائے، تو اس کا علاج کرنے کے لیے الہی حکیم ہے۔ اس لیے وہ کہا جاتا ہے حکیم الہی، حکیم الہی کو کہا جاتا ہے روح انسان کی۔ اچھا جب بدن مریض ہو تو ڈاکٹر پہلے تشخیص کریں، پھر نسخہ تجویز کریں، پھر گارنٹی نہ دے۔ تو سارے چپ ہو جاؤ، جب 5 منٹ میں بھی چپ ہوں تو اس تو بعد اگلی گال تاکہ نظر تغافل نہ ہو جائے۔ مرض کی تشخیص، پھر نسخہ، اس کے بعد ڈاکٹر کا کام ختم۔ اب اس نسخے کے اندر شفا خالق نہ لگی۔ اچھا، روح کا مریض اور جو روحانی حکیم ہیں اور ڈاکٹر ہیں اور طبیب ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں پہلے تشخیص کیا جائے کہ اس کی روحانی امراض میں سے کون سا مرض اس کو لائق ہو گیا، پھر اس کو نسخہ دیا جائے۔ ان الہی حکیموں، ان خدائی حکیموں میں سب سے بڑے حکیم نقطہ پرور کا محمد نام، حضرت محمد مصطفیٰ سب سے کائنات کے بڑے حکیم، حکیم الہی۔ پیغمبر نے 23 سال اسلام کی، دین کی تبلیغات کو لوگوں تک دین پہنچایا، زحمات اٹھائے، دندان مبارک شہید ہوئے، پتھر کھائے، توجہ کرنا بیٹھا۔ جب جانے لگے تو دیکھنے لگے کہ اب اس کا بدن بھی تیار ہو گیا ہے اور اس کے اندر روح بھی بڑھ گئی۔ اب میں اس بدن کی بات نہیں کر رہا، میں اسلام کے بدن کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے اندر جو روح ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تیار ہو گیا۔ آیا میرے جانے کے بعد یہ کہیں مریض تو نہیں ہو جائے گا؟ اب میں تشخیص کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد، اچھا ایک صرف میں نے کہا نا، بدن کی بیماریاں، شوگر، بی پی کا ہائی ہو جانا، بی پی کا لو ہو جانا، ہیپیٹائٹس اے، بی، سی، اور پتہ نہیں کتنے امراض ہیں جو ہمیں نام ہی نہیں آتے۔ روح کی بیماری میں تھوڑا پہلے تعارف نہ کروا دوں۔ روح کی بیماری کا نام شرک روح کی بیماری، کفر روح کی بیماری، نفاق روح کی بیماری۔ اگر نفاق روح کی بیماری نہ ہوتی تو اللہ الف لام سے، الف لام میم سے جب شروع کرتا ہے تو ایک گروہ کا تذکرہ کرتا ہے، تھوڑا درمیان میں جا کر کسی اور گروہ کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر تیسرے گروہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ توجہ کرنا میرے محترم دوستوں، اور تیسرے گروہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے قلوب میں مرض ہے۔ کیا ان کے والد بند ہوتے ہیں؟ ان کو انجیوگرافی کی ضرورت ہے؟ ان کو ماہر امراض کل کے پاس بھیجنا پڑے گا؟ اچھا وہ جو حکومت نے وہ ہاسپٹل بنائے جو مخصوص یہ کام کرتا ہے اس کا کہا نہیں ان کے والد ٹھیک ہے، وہ نہیں کر رہے آپ، ان کے والد ٹھیک ہیں، ان کو دل کی وہ میرا جو مرض ہے وہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، ان کو مرض ہے نفاق کا۔ بارگاہ پیغمبر میں بیٹھ کر، بارگاہ پیغمبر میں بیٹھ کر علی کی ولایت کو تسلیم کر کے انہوں نے نفاق کا علاج نہیں کیا تو اس
سے قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو ثواب کی نیت سے پڑھیں، ہدایت کی وجہ سے پڑھیں، اور اس سے ہدایت لیں بھی ثواب۔ یاد رکھیں کہ جو قرآن مجید میں بار بار بیماریوں کے بعد شفا کا تذکرہ ہے نا، یہ بدنی شفا کے لیے نہیں ہے، اس میں شفا ہے تمہارے دلوں کی بیماری۔ جو تمہارے دلوں کی جو بیمار ہوتے ہیں نا، دل میں کبھی شرک آتا ہے، کبھی کفر آتا ہے، کبھی نفاق آتا ہے۔ اچھا چونکہ مختار کرنا چاہتا ہوں، کل چونکہ یہاں بات نہیں ہوگی، آپ میں جہاں تک پہنچانا چاہتا تھا کل اس سے بات آگے ہوگی۔ اس حکیم عظیم کا، حکیم الہی کا نام محمد مصطفیٰ، انہوں نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں کسی مرض کا شکار ہو جائے۔ پیغمبر خدا نے حکیم الہی بن کر امت کی نبض پہ ہاتھ رکھا، امت کی نبض پہ ہاتھ رکھا۔ پیغمبر کو یہ فکر نہیں تھی، پیغمبر کو یہ خدشہ نہیں تھا، پیغمبر کو یہ ڈر نہیں تھا کہ میرے بعد میرے امتیوں کا بی پی ہائی ہو جائے گا، ان کو شوگر کا مرض لاحق ہو جائے گا، ان کو ہیپیٹائٹس اے بی سی ہو جائے گا۔ پیغمبر کو یہ خطرہ نہیں تھا، پیغمبر کو یہ خطرہ تھا کہ میرے بعد یہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ جہاں کفر بیماری، جہاں شرک بیماری، جہاں نفاق بیماری، جہاں بہتان بیماری، جہاں بغض بیماری، وہاں پر گمراہی بھی بیماری ہے۔ اگر گمراہی بیماری نہ ہوتی تو سورہ فاتحہ میں ہر 5 نمازوں میں آپ یہ دعا نہ کرتے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بیماری ہے بھائی، گمراہی بیماری ہے۔ پیغمبر نے تشخیص کی کہ میں حکیم الہی ہوں، میں تشخیص کرتا ہوں، تمہیں میرے پاس بیماری لگے گی اور وہ مرض میں لائق ہوگا، اس مرض کا نام ہے گمراہی۔ یہ مرض تشخیص ہوگا۔ اب میں نے کہا کہ سچا ڈاکٹر، عصری ڈاکٹر، عصری حکیم مرض تشخیص کرنے کے بعد اس کے لیے نسخہ لکھتا ہے۔ تم میرے بعد ہر حال میں مریض ہوگے اور مرض تمہیں لگے گا گمراہی کا۔ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو نسخہ میرے پاس اللہ کی کتاب ہے اور میرے اہل بیت ہے۔ اللہ کا رسول کیا کرنا ہے؟ ان کو تعویذ بنا کے گلے میں ڈالنا ہے، قرآن کو 5 سورہ ایک ایک اپنی جیب میں رکھنا ہے۔ ایسے ثواب ہے، ثواب ہے قرآن مجید کے آیات اور سورہ آیت مبارکہ اپنے جیب میں رکھنا، اپنے پاس رکھنا ثواب ہے۔ لیکن یہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ نسخہ جو لکھا ہے اس کو کس طرح بچیں گے گمراہی سے؟ کہا نہیں، اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا، اہل بیت سے متمسک ہونا۔ توجہ کرنا بھائی، پہلے مرحلے میں مرض ہوگا، تشخیص سے گمراہی کی بیماری ہوگی، ادھر میری آنکھیں بند ہوں گی تو میں یہ مرض لاحق ہو جائے گا۔ اگر اس مرض سے بچنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو میری طرف سے نسخہ ہے قرآن اور میری اطاعت۔ اور دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی حکیم گارنٹی نہیں دیتا، گارنٹی نہیں دیتا کہ یہ نسخہ کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور حقیقت ہے انشاءاللہ خدا نے چاہا تو اگر یہ نسخہ آپ نے استعمال کیا میری ہدایت کے مطابق تو اللہ آپ کو شفا دے گا۔ میں کہتا ہوں یہ کائنات کا واحد حکیم ہے، کہتا ہے تمہاری بیماری کا نام ہے گمراہی، اس کا نسخہ ہے قرآن اور میری اطاعت۔ اور یہ نسخہ اگر تم نے استعمال کیا تو ما ان تمسکتم بہ ما لن تضلوا بعدی ابدا۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں، ضمانت دے رہا ہوں، 1 2 دن کی نہیں، 6 ماہ کی نہیں، سال کی نہیں، ابد تک گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ بس میرے محترم دوستوں، مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے، یہی وہ وجہ ہے ایک سچے صحابی رسول حضرت عمار سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے عمار، اگر میرے بات تو دیکھے کہ سارے عرب ایک راستے پہ چل رہے ہیں اور علی یہاں راستے پہ چل رہے ہیں، تم سارے عربوں کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا۔ کیوں کہ علی کبھی تجھے گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔
برائی سے تو تمہارے پاس ایک ہی حل ہے، نسخہ لکھا ہوا ہے حکیم الہی کا، مرض تشخیص کیا ہوا ہے حکیم الہی نے، نسخہ لکھا ہے حکیم الہی نے، ساتھ ضمانت بھی دی ہے۔ عربی دان حضرات جہاں پہ بیٹھے ہیں، لن تضلوا، قبلہ ملک صاحب، لن کلام عرب میں نفی ابدی کے لیے آتا ہے، لن تضلوا بعدی ابدا، ہرگز ہرگز۔ لیکن سے متمسک رہے تو گمراہی پھر تمہارے نزدیک نہیں آئی۔ تو آپ نے بڑا کمال کہا، گمراہی بہت بڑی بیماری ہے، ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں اور بچیں گے اس نسخے کے ذریعے سے۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں علی، توجہ کرنا بھائی، ایک ہاتھ قرآن، دوسرے ہاتھ میں اطاعت۔ کیا ان میں کبھی جدائی بھی ہو سکتی ہے؟ وقت ختم ہو گیا، ان میں کبھی جدائی ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں لن یفترق حتی یرد علیہ الحوض، دونوں کے اندر کبھی جدائی نہیں ہوگی، یہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ بس ایک سخت میں توجہ کرنی ہے کہ نسخے کے اندر فرق نہ کرنا، ایک نسخہ کو لیا اور دوسرے کو چھوڑا تو پھر بھی گمراہی ہے۔ اسی لیے تو اس کو پڑھ کر بعض گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض ہدایت پا جاتے ہیں۔ جو قرآن کے وارث کی روشنی میں قرآن کی تلاوت اور تفسیر کرتے ہیں، سنتے ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، اور جو قرآن کو تنہا پڑھتے ہیں اسی قرآن سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بس گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے بہت سے محترم دوستوں نے ٹیلی فون کال کے ذریعے سے، پھر مشابہ ملاقات کے ذریعے سے